اللہ ان کو اپنے عرش کی ٹھنڈک نصیب فرمائے گا. یہ ہے تیسری کیٹیگری. اور یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے جب انسان توحید پر آ جائے, اللہ کا حق دینا شروع کر دے. جب انسان جو ہے وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کے ساتھ گرو کرے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ باقی زندگی میں اپنے نماز جیسے آبلیگیشن کو چھوڑ دے. وہ کانسٹنٹلی نماز کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو یہ براڈ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ کتابوں میں اٹیچ کر کے کہ آپ نے کہا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک زمین بنا دیا گیا. یعنی اس میں کانسیپٹ کیا ہے, انسان کانسٹنٹلی نماز کے لیے فکر مند رہے. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں, پتہ چلا آپ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے, اب عصر کی اذان ہو گئی, وہ آپ کو بازار میں کھڑا نہیں ہونے دیتے, گھر چلو نماز پڑھنی, گھر چلو نماز پڑھنی. آپ کہیں ابھی اذان ہوئی ہے, آدھا گھنٹہ اور ہے, ہم پہنچ جائیں گے. نہیں, گھر چلو نماز پڑھنی ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نماز کے لیے ہر وقت پریشان رہنا, یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اس کا قلب مساجد کے درمیان میں معلق رہے, ہینگڈ رہے. معلق جو چیز ہوتی ہے وہ کسی دو چیزوں کے درمیان میں ہوتی ہے. آپ کا دل معلق ہے, آپ کا دل ہینگڈ ہے, ہینگڈ پوزیشن میں ہے آپ کے رب کیج کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے باڈی کے رائٹ اور لیفٹ پہلو کے درمیان میں اس کو ہینگ کیا ہوا ہے. معلقن فی المساجد کا مطلب کیا ہے کہ دو نمازوں کے درمیان میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے, کہیں میری نماز اگلی مس نہ ہو جائے. یا اس کا مفہوم یہ بھی اسکالرز لیتے ہیں کہ دو نمازوں کے درمیان میں وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے, اس لیے کہ مجھے اگلی نماز پڑھنی ہے اور پھر مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ ہے ایک نمازی کی پکچر جو کانسٹنٹلی اپنی نماز کے لیے فکر مند رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے المسجد بیت کل مومن, مسجد ہر مومن کا گھر ہوتی ہے. یہاں ہم جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے اور یہ بات سن رہے ہیں, آپ سوچیں آپ کو مسجد سے محبت ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بہت کم مساجد ایسی ہیں جن میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اگر ہم عورتوں کو بازاروں میں کسی جگہ پر کسی پبلک سفیئر پر مساجد میں نماز کی جگہ نہیں ملتی تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے اندر اس اہمیت کو اور اس امپورٹنس کو ڈال کے جائیں تاکہ ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہوؤں کو, ہماری آنے والی مسلمان عورتوں کو اپنے علاقے اور اپنے ملک میں مساجد میں نماز کی جگہ ملے. باہر کے ممالک میں ہر جگہ عورتوں کے پورشن برابر کے موجود ہیں. ہم نے عورتوں کو بند کر دیا تو اپنی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھو. یہ چیز یہاں نہیں ہے اسلام کے اندر. کیسے ڈیولپ ہوگی؟ جس عورت کی نماز بازار میں جا رہی ہے وہ نماز کہاں پڑھے؟ اب اس وقت جگہ نہیں ہے. کم بیک آن دا لیٹسٹ سینیریو. اس وقت آپ اور میں جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں ہر جگہ نماز کی جگہ کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو پھر کیا ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے؟ کیا کنسیشن ہے ہمارے لیے؟ جی نہیں, نو کنسیشن. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے لیے اور میری امت کے لیے اس زمین کو پاک کر دیا گیا اور مسجد بنا دی گئی. اگر مردوں نے عورتوں کی عبادات کے لیے جگہ کم کر دی تو زمین تو اللہ کی ہے. کوئی کونا ڈھونڈیے اور پڑھیے, کوئی جگہ ڈھونڈیے اور پڑھیے. اور ایسی بات نہیں ہے آپ کسی بھی دکاندار سے کہتی ہیں بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے, الحمدللہ آپ کو اپنی جائے نماز نکال کے دے دیتے ہیں اور جگہ بچھا دیتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ کی فکر ہو نماز پڑھنے کی. 5 وقت کی فرض نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی, کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی. آپ کہیں اچھا اگر میری یونیورسٹی درمیان میں آتی ہو تو بھی نہیں, نو چوائس. 5 وقت کی فرض نماز میں تو کوئی چوائس نہیں ہے. آہستہ آہستہ شیطان کیا کرتا ہے, اوہو آج میری نماز چھوٹ گئی. پہلے گلٹ ہوتا ہے انسان کو. شیطان کہتا ہے گھر جا کے پڑھ لینا, کوئی بات نہیں, چھوٹ گئی تو کیا ہوا. انسان کے اندر فطرت میں اللہ کی محبت ہے, اندر سے وہ اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہے, تو انسان گلٹ کا شکار ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو اپنی عادت بنا لے, ہر دفعہ نماز چھوڑے, ہر دفعہ گلٹ آئے, ہر دفعہ نماز چھوڑے, ہر دفعہ گلٹ آئے, اور یہ اپنی عادت بنا لے, ایک وقت آتا ہے شیطان انسان کو یقین دلا دیتا ہے تو کیا ہوا نماز چھوٹ گئی تو ایک ہی چھوٹی ہے نا, باقی پڑھ لینا. اگر آپ اور میں یہ کریں گے تو پھر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ کیسے ملے گی؟ کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے؟ اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے, کل مومن, جب اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی اور میرے جیسا کل نہیں ہوتا. آپ اب جا کر اپنے چلیں
آپ کے شوہر آپ سے کہتے ہیں بیگم میں نے تم کو دنیا جہان کی چیزیں لا کے دیں، کل چیزیں لا کے دیں. تو جب شوہر کہتا ہے میں نے اپنی بیگم کو دنیا کی سب چیزیں لا کے دیں، کل چیزیں لا کے دیں، تو سچ کہتے ہیں یا تھوڑا ایگزیجریشن ہوتی ہے؟ کافی ایگزیجریشن ہوتی ہے. دنیا کی سب چیزیں لا کے کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہ انسانوں کا معاملہ ہے. لیکن جب اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کل مومن، اس کا مطلب ہے لٹرلی جو مومن ہوگا اس کی مسجد کی انکلینیشن ضرور ہوگی. اور اگر کسی کو مسلمان ہوتے ہوئے مسجد کی انکلینیشن نہیں ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتا رہے ہیں. اس لیے امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا اپنے رسول کے ذریعے المسجد بیت کل مومن، مسجد ہر مومن کا گھر ہے، تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ اس میں عورتیں بھی موجود ہیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکنا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکنا. کیا لفظ استعمال کیا؟ اماء اللہ، اللہ کی بندیاں. اس لیے کہ جیسے یہ تمہارے رب کا گھر ہے، ایسے ہی یہ عورتوں کے رب کا گھر بھی ہے. اور عورتوں کا رب بالکل اسی طرح سے عبادت کیا جائے گا جیسے کوئی مرد اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. یہ آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آتی ہے. یہ ہے وہ اسلام جو عورتوں کو اپلفٹ کرتا ہے. اور ہم اسی اسلام کو اپنے لیے گلے کا پھندا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اسلام پر عمل کریں گے تو شاید زندگی کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گا. باہر کی دنیا نے ہمیں سکھایا کہ اسلام عورتوں کو سبجوگیٹ کرتا ہے، اور ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا. اسلام سبجوگیٹ نہیں کرتا. اگر کچھ لوگوں کی غلطیوں سے ایسا ہوا ہے تو ڈونٹ بلیم اسلام، مت اسلام کو بلیم کیجئے. اگر مسلمانوں کو دیکھیں گے تو کبھی اسلام اچھا نہیں لگے گا. میں حقیقت بتا رہی ہوں، میجورٹی مسلمانوں کو. اگر اسلام کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے، جائیے بیک ان دا ٹائم ویل ٹل دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اللہ کے رسول کی ہستی کو. آپ کو کیا لگتا ہے عورتیں سبجوگیٹڈ تھیں؟ عورتیں اپریس تھیں؟ عورتوں کو حقوق نہیں ملتے تھے؟ اور رول ماڈل کس کو بنایا گیا ہے؟ آج کے مردوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو کون زندہ کرے گا ان سنتوں کو؟ آپ سب مائیں ہیں. آپ آج کی مائیں ہیں یا آپ فیوچر مائیں ہیں. نسلیں ہیں آپ کی گودوں میں. وقت کا دھارا بدل سکتے ہیں آپ لوگ. سوسائٹی کی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں آپ لوگ. سوسائٹی کی موومنٹ جو ہیں وہ پوری کی پوری چینج کر سکتے ہیں. جس معاشرے کی عورت زندہ ہو جاتی ہے وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں دین کی تعلیم عورت کے پاس آ جاتی ہے، اس معاشرے میں دین کی تعلیم معاشروں کے اندر فلٹر ڈاؤن کرنے لگ جاتی ہے ان آل اسٹریٹا. زندہ ہوئی ہے. اس وقت زندگی کی ضرورت ہے، اور یہ زندگی اسلام کی زندگی ہے، قرآن کی زندگی ہے. پریکٹیکلی قرآن کو تھامیے، صرف سننے کے لیے نہیں، صرف انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن کے لیے نہیں، صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کرنے کے لیے نہیں. اٹس ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کی اور میرے عمل کا وقت بہت کم ہے. ہم آ چکے اس دنیا میں، اور کچھ پتہ نہیں کب واپس بلا لیا جائیں. یہی چھوٹا سا سپین ہے زندگی کا جو میرے آخرت کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. یا میرے لیے ہمیشہ کا باغ ہے، یا اللہ نہ کرے کہ دوسری جگہ مجھے آپ کو جانا پڑے. تو اپنے آپ کو اس کانسیپٹ کے ساتھ اٹھائیے کہ آپ انشاءاللہ اس معاشرے میں دین کا ریوائول کریں گے. اپنے کندھوں پہ ذمہ داری محسوس کیجیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، نہیں، تم کو بنایا ہے. اٹھو اور اپنی ذمہ داری محسوس کرو. ہر لڑکی، ہر عورت یہ سمجھے کہ میں نے اسلام کو اپنے خاندان میں پروموٹ کرنے کی ذمہ داری لینی ہے. بیٹیاں ماؤں کو نہ دیکھیں، ماؤں بیٹیوں کو نہ دیکھیں. معاشرہ استادوں کو نہ دیکھے، شاگرد استادوں کو نہ دیکھیں، اور نہ استاد شاگردوں کو دیکھیں. اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کیجیے. میں چینج کروں گی. آئی ول بی دا ایجنٹ آف چینج ان دس سوسائٹی. ہیں گٹس سب کے پاس ہیں. صرف ہمت چاہیے، ول پاور چاہیے، اندر سے ڈٹرمنیشن چاہیے، جذبہ چاہیے. اور آپ یہاں جذبہ ہی تو اکٹھا کرنے بیٹھے ہیں. اپنے جذبے کو، سب لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں آوازیں آتی رہتی ہیں، جذبہ ہے، جنون ہے، تو آگے بڑھیے. ہاں، اس جذبہ اور جنون کو اسلام کے راستے پر لے کر تو آئیے. آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی.
آپ کو سٹینڈ لینا آنا شروع ہو جائے گا. آپ کسی سے نہیں ڈریں گے. مومن کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ سچویشن نمبر 1 یا سچویشن نمبر 2؟ میجورٹی سچویشن نمبر 2. ہم صرف زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر ہمیں اللہ سے واقعی ڈر لگتا ہو, ہم غیبت کریں؟ عادت کے طور پہ غیبت کریں؟ اگر ہمیں واقعی اللہ سے ڈر لگتا ہو ہم نماز چھوڑیں؟ عادت کے طور پہ نماز چھوڑیں؟ کبھی چھوٹ جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے, قضا پڑھ لی. عادت کے طور پر انسان کبھی گناہ نہیں کرتا پھر اس طرح کا. حضرت عمر بن خطاب ہی کی فیملی میں ابن عمر کے بیٹے تھے عبداللہ, ان کا نام تھا عبداللہ. ابن عمر کے بیٹے تھے بلال. انہوں نے اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روک دیا کہ یہ مسجد جا کے نماز نہیں پڑھے گی. عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے بلال سے ناراض ہو گئے اور ان کا بائیکاٹ کر دیا, اس لیے کہ ان سے کہا, جب ان کو ایک دفعہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا تمنعوا اماء اللہ فی مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. جب انہوں نے یہ حدیث بلال کو سنائی تو انہوں نے کہا میں تو روکوں گا. باپ نے بائیکاٹ کر دیا بیٹے سے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم مجھے ڈینائی کر رہے ہو. میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا جب تک کہ تم اپنی بیوی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دو گے. آپ کی اور میرے لیے مسجد میں جانا یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں الحمدللہ اور مائیں بیٹھی ہیں, اگر آپ کے گھر کے آس پاس کہیں تراویح پڑھی جا رہی ہے, 4-5 دن تو رہ گئے, یہ آپشن بھی ختم ہو جائے گا. ہم لوگ کہاں جماعت پڑھنے جاتے ہیں 5 وقت کی مسجدوں میں؟ نہ ہمارے پاس وہ لگژری ہے کہ آپ کو اتنا پراپر ایک ماحول اور پراپر آپ کو ایک جگہ عورتوں کی نماز کی مل جائے, ہے ہی نہیں. یہی 4-5 دن ہیں. جس کے گھر کے پاس جہاں نماز کی جگہ ہے جائیے, اولاد کو ساتھ لے کر جائیے, اللہ کی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ. دل کھلے گا نماز پڑھنے کے لیے, انسان کو اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے. آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اپنے اندر اس نماز کی اہمیت کو زندہ کرنا ہے, اس لیے کہ یہ انبیاء کی سنت رہی. ہر نبی نے کسی نہ کسی فارم میں نماز پڑھی ہے, یہ بات آپ لوگ جانتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نماز کے فارمیٹ کو فائنلائز کر دیا گیا, ورنہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے سب کسی نہ کسی فارمیٹ میں نماز پڑھتے تھے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس نماز میں ایک رکن کامن تھا, دیٹ واز سجدہ. سجدہ سب کرتے تھے. جھکیے اللہ کے سامنے, گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے, رکھیں تو اس ناک اور اس عقل کو اللہ کے سامنے. ساری عقل کہاں ہوتی ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ اس فرنٹل لوب پر تو ساری عقل ہے, یہیں تو ساری تھنکنگ کیپیسٹی ہے. دس از یور ایمبیسڈر برین. یہی تو اللہ کی نافرمانی پر لے کر جاتا ہے. جھکائیں اس کو اللہ کے سامنے. جھکتی نہیں ہے پیشانی اللہ کے سامنے. یہاں جتنی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں, آئی ایم شیور آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے, بٹ آپ کی فرینڈس تو کرتی ہوں گی. ویسے بھی میرے پاس سب لوگ آتے ہیں, جب بچی کو آتی ہے وہ کہتی ہے آنٹی میری ایک فرینڈ ہے وہ یہ پوچھ رہی تھی. اچھا آپ کی فرینڈ پوچھ رہی تھی, اچھا پوچھیں. تو آپ, مجھے بھی امید ہے آپ میں سے کوئی نہیں کرتا ہوگا, آپ کی فرینڈ کرتی ہوگی. بس ایسا لگتا ہے آپ لوگ سجدہ کرتے ہیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹچ سٹون والی بات, بس یوں کر کے وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں. سجدہ سکون کے ساتھ ہے. میں انکریج نہیں کرتی کہ آپ سنتیں نہ پڑھیں, کبھی بھی انکریج نہیں کرتی. لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسی یہاں بچی بیٹھی ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتی, بالکل نماز نہیں پڑھتی, پلیز کم سے کم فرائض سے شروع تو کیجئے, بسم اللہ کیجئے. اللہ برکت دے گا وقت میں, اللہ سنت کے لیے بھی دل کھول دے گا. اپنے اس فرنٹل لوب کو اللہ کے سامنے زمین پر جھکائیے. اللہ میری تھنکنگ آپ کے سامنے سبمسو ہے, میں نہیں سوچوں گی مگر وہ جو شریعت کے دائرے میں ہوگا. جھکائیے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے. جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے. وہ اپنے آپ کو فرینڈس کے سامنے بھی جھکاتا ہے, جہاں فرینڈس لے جانا چاہتے ہیں, جس ڈائریکشن پہ لے جانا چاہتے ہیں, جہاں معاشرہ مولڈ کرنا چاہتا ہے ہو جاتے ہیں. جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, جو اللہ کی حقیقت سمجھ جاتا ہے, وہ اپنے جیسے کمزور انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا. ہاں اخلاق اس کا نرم ہوتا ہے, بدتمیزی کی بات نہیں ہو رہی ہے. جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں ہم مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے. وی شوڈ مینٹین آر بیلنس. ایک صفت نماز کی انبیاء کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی بہت زیادہ آتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کانا نجار, ہی واز اے کارپینٹر.
حضرت زکریا نے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی محراب بلڈ کی تھی. حضرت زکریا کے لیے آتا ہے کہ اپنے دن بھر کے کاموں سے جیسے ہی فارغ ہوتے تھے فوراً اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضرت زکریا نے اپنی مسجد کے اندر اپنا ایک کونا ریزرو رکھا ہوا تھا، زیادہ تر وقت وہیں گزارا کرتے تھے. جب آپ نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی تھی تو روایات میں آتا ہے کہ اپنے اسی مسجد کے پورشن میں قیام اللیل کر کے اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسوسیشن تھی مسجد کے ساتھ؟ اتنی ایسوسیشن تھی کہ آپ کو زندگی میں تو ان کی نماز کے ساتھ جھکاؤ نظر آتا ہی آتا ہے. لیکن جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، جب آپ کا وصال ہو رہا تھا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتے ہیں کہ آپ کو شدید بخار تھا. اور یاد رکھیں انبیاء کو بخار جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ رسولوں اور انبیاء کا بخار عام انسانوں کی طرح کا بخار نہیں ہوتا، بہت ہائی ٹیمپریچر آتا تھا، ہائی فیور. ایک مرتبہ آپ کو بخار تھا، عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ کی تھائی ان سے ٹچ کر رہی تھی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے گرم کوئلہ میری ٹانگ کے ساتھ رکھ دیا. انبیاء کے اوپر مشکلات بہت ہوتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب تھے. اللہ چاہتا تو ان کو آنچ بھی نہ آتی، ان کو بھی بخار ہوتا تھا اور بخار بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہائی ٹیمپریچر ہوتا تھا. تو اگر زندگی میں آپ کو اور مجھے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اس دین پر چلتے ہوئے، مت گھبرایا کریں، مت رویا کریں، مت بیک آف کرنے کا سوچا کریں. میرے دین میں کبھی بیک لیش نہ آئے میری آزمائشوں کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن، آخری ایام آپ کو بہت سیویئر ٹیمپریچر تھا. آپ لیٹے ہوئے تھے، سو گئے، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اصلی الناس؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں، ہمت کر کے بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے تو بخار کی سختی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے فینٹ ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو آپ نے پہلا سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور پھر فینٹ ہو گئے. تیسری مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ نے وہی سوال کیا پہلی دفعہ آنکھ کھلتے ساتھ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. پھر بے ہوش ہو گئے. چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو اندر بلایا اور ان کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے لٹرلی ڈریگ کرتے ہوئے، اس لیے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، ڈریگ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صحابہ باہر لے کر گئے. یہ نماز کی اہمیت تھی. آپ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ آپ کی آخری وصیت 2 الفاظ آپ نے کہے تھے، نماز اور عورتیں. کتنا بڑا سبق ہے. اللہ ہمارے امت کے مردوں کو عورتوں کا احساس کرنا اور ان کا خیال کرنا سکھا دے. آپ نے کہا تھا نماز کی فکر کرنا، اور امت کے مردوں کو کیا سمجھایا تھا؟ اس امت کی عورتوں پر ظلم نہ کرنا. اللہ ہمارے یہاں تو سب کیونکہ عورتیں بیٹھی ہیں تو میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتی ہوں، میں انکریج نہیں کرتی اس طرح کی بات کو، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ پھر ہم عورتیں بدزن ہو کے جاتے ہیں. دیکھیں اللہ ہمیں اگر آزما رہا ہے کسی بھی اینگل سے، چاہے والد ہیں، چاہے بھائی ہیں، چاہے شوہر ہیں، چاہے بیٹا ہیں، یاد رکھیں وہ ہمارے ہی اپنے ہیں. ہم ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. اگر ان میں دین کی کمی ہے تو آپ کی دعائیں، اور اگر وہ آپ سے عمر اور رتبے اور رشتے میں چھوٹے ہیں تو آپ کی تربیت ان کو اچھا مسلمان بنائے گی. جہاں تک شوہر کا معاملہ ہے آپ شوہر کی تربیت نہیں کر سکتے، اور میرا آپ کو مشورہ ہے کبھی شوہر کی تربیت کی کوشش بھی مت کیجیے گا، بہت برا بیک لیش آئے گا، سوائے جھگڑے اور پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. شوہر کے لیے دعا کی جاتی ہے اور بہت انڈائریکٹ انداز میں شوہر کے ساتھ معاملہ اچھا رکھا جاتا ہے. ظاہر بات ابھی ہمارا وہ کورس نہیں ہو رہا کہ ہم شوہر سے کیسے ڈیل کریں، میں آپ کو بتاؤں، میں زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت جان نہیں سکتی، لیکن جو میرے سامنے باتیں اور انداز مجھے پتہ چلتے ہیں، زیادہ تر بیویاں پریشان ہوتی ہیں کہ شوہر دین سے دور بھاگتے ہیں. ایسے میں ایک چیز یاد رکھیے، آپ کا دین پر آنا، آپ کا خود مثال بننا اپنی اولاد کے لیے، اور آپ کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اولاد اور شوہر کی ہدایت کے لیے، بس یہ اہم چیز ہے. آپ اولاد کی تربیت کر سکتی ہیں، آپ شوہر کی تربیت نہیں کر سکتے. جس دن بیوی شوہر کی تربیت کرنے کھڑی ہو جاتی ہے اس دن سوائے جھگڑے اور فرسٹریشن کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتا. ڈونٹ ڈو دس. گھروں کے ماحول کو تباہ مت کیجیے. دعائیں کیجیے، دعائیں امپاسبل کو پاسبل بنا دیتی ہیں، اور اچھی مثال سیٹ کیجیے.
تو حضرت عائشہ اسی طرح سے بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریونگ تھی جو آپ کی نماز ادا کرنے کی، اور نماز بھی کیسے ادا کرنے کی؟ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی تھی. جو آپ کا بالکل انتقال والا دن تھا اس میں بھی آخری موقع پر آتا ہے کہ جب آپ نے بالکل آخری مرتبہ اپنے حجرے کے پردے کو ہٹا کر دیکھا تو حضرت ابو بکر مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے. آپ مسکرائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں بس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے حجرے سے باہر نہیں آ سکے. تو یہ جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری حصے میں نظر آتی ہے. چاہے مرد نماز پڑھے مسجد میں جماعت کے ساتھ یا عورتیں، 25 ٹائمز زیادہ ثواب ملتا ہے. سمجھے ایک نماز میں نے گھر میں پڑھی اس کا ثواب مجھے ایک نماز کا ملتا ہے. اگر میں نے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی تو مجھے اس کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ملتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے امت کی عورتوں پر آسانی رکھی ہے، ہمارے اوپر نماز کو فرض نہیں کیا گیا کہ ہم جماعت کے ساتھ جا کر پڑھیں. آسانی سے پڑھ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں. اس وقت تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بار بار اپنے آپ کو احساس دلائیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز کو کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طرح سے شہید ہوئے تھے، ہم نے عشرہ مبشرہ میں بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی. ان کو بھی نماز کے دوران میں سٹیپ کیا گیا تھا، اور نماز کی ان کو فکر اتنی تھی کہ ان کا جو زخم تھا وہ 2-3 دن تک رہا تھا. کانسٹنٹلی مسلمانوں سے کہتے رہتے تھے کہ اپنی نماز مت چھوڑنا، اپنی نماز مت چھوڑنا. دیکھیں، جہاں تک سنتیں یا فرائض ہیں ان میں ایک چیز کا خیال رکھیں، فرائض کا سوال ہوگا. یاد رکھیے فجر کے فرائض، فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. سوال ہوگا فرائض کا، اور جس مسلمان کے فرائض میں کمی ہوگی اس کے فرائض کی کمی کو سنت اور نوافل سے دور کیا جائے گا. اگر میں نے صرف فرض پڑھے اور سنت اور نوافل نہیں پڑھے تو اب جتنی بھی بری کوالٹی کے فرض پڑھے I will not have the choice but to say no. اللہ کچھ اور ہے ہی نہیں، اللہ کو بھی پتا ہوگا کہ نوافل اور سنتیں پڑھے نہیں تھے، تو وہاں کمپنسیشن نہیں ہو سکے گا. اور جس نے فرض بھی نہیں پڑھے، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. یہ 5 وقت کی نماز is like a spiritual oxygen for all of us. نماز نہ چھوٹے، چاہے میں یونیورسٹی میں ہوں، چاہے میں ایگزام دے رہی ہوں، چاہے میں سوشل کوئی گیدرنگ میں ہوں، چاہے میں کلب میں ہوں، چاہے میں میرج ہال میں ہوں، میری نماز نہ چھوٹے. یہ نماز کا حکم مفسرین کہتے ہیں یہ وہ حکم ہے جس کے لیے فرشتہ نہیں آیا، باقی پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بھیجا. نماز کے حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، معراج پر بلایا. تو اپنے آپ کو اس نماز کے ساتھ فکس کیجئے. 2nd پلر آف اسلام. نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معلوم ہے دن بھر میں ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اگر ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے تو ہمارے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کو میسج میں کیا لکھا، اماں نہیں جانتی، ابا نہیں جانتے، بہن نہیں جانتی، بھائی نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں. جو بھی میسج میں لکھا تھا، اگر شرمندگی ہو رہی ہے تو جب وضو کریں گی آپ کے وہ گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. وضو کرتے میں انسان کے ناخنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پیر سے جہاں چل کے گئے ہوتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کر آئیے. اور اس کے نماز کے بہت سے اجر ہیں، جیسے باجماعت نماز پڑھنے کا اجر آتا ہے. خاص جمعے کے دن ارلی مسجد جانا، پہلی صف میں امام کے قریب بیٹھنا اور اٹینٹو ہو کر سننا. ایک حدیث کے مطابق 1 سال کے قیام اللیل اور 1 سال کے سیام کا ریوارڈ ملتا ہے. 1 سال کا قیام اللیل، ہم سے 1 رات نہیں جاگا جاتا. تو انسینٹو کتنے ہیں. اگر آپ کے گھر کی مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام ہے اور آپ کے گھر کی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہیں کہ جو آپ کو نہیں نکلنے دیتی، فرصت ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بنو سلمہ میں ایک ٹرائب تھا، بنو سلمہ ایک ٹرائب تھا جو مدینہ سے دور رہتا تھا. ان کو مسجد نبوی آ کر رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ بہت 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے پھر نماز کے لیے آیا کرتے تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم مدینہ میں اپنے قبیلے کو آباد کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہیں رہو بنو سلمہ جہاں رہتے ہو. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. جتنے قدم تم اللہ کے راستے میں اٹھاؤ گے اللہ ان کو لکھ لے گا اور اللہ ان کے آثار اچھے چھوڑے گا. اب اگر آپ میں سے کوئی خاتون یا کوئی بچی یہ کہتی ہے کہ مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی ہے، کوئی ہے ایسی؟ بی بریو.
کوئی بھی نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. اگر کوئی بھی ایسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی فرینڈز میں کوئی ایسی ہو جو کہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. سو دیکھیں اپنے آپ کو شیطان کے ٹریپ سے باہر نکالیں. میرا بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیزائن کیا، میں اللہ کی مخلوق ہوں. دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے. مصروفیات کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. اب چوائس آپ نے اور میں نے اپنی خود پرائرٹی سے سیٹ کر لی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو میں سمپل ایک جواب دوں گی کہ وہ شیطان کے ٹریپ میں ہے. اللہ نے بائی ڈیفالٹ یہ زندگی ایسی بنائی ہے، یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں انسان اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے. اگر بائی ڈیفالٹ دنیا ایسی نہ ہوتی تو پھر میرا اور آپ کا کیا امتحان ہوتا؟ اللہ نے تو دنیا ہی ایسی بنائی ہے کہ جہاں رہ کے انسان عبادت کر ہی نہیں سکتے. یہ تمام صحابہ، یہ تمام تابعین، یہ تمام محدثین، یہ تمام خلفاء جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، جو جوانی میں عبادت کیا کرتے تھے، کیا وہ پلانٹ ارتھ پہ نہیں رہتے تھے؟ پلانٹ مارس پہ رہتے تھے؟ یہیں رہتے تھے. تو اپنے ذہن سے اس پوائنٹ کو کھرچ کے نکال دیں کہ آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی یا میں ڈیزائن ہی نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے لیے. یہ صرف اور صرف شیطان کی فیلسی ہے، یہ شیطان کا ٹریپ ہے. اپنے آپ کو ہمت دلائیے کہ آپ یونیورسٹی میں ہوں، آپ اسکول میں ہوں، آپ لائبریری میں ہوں، آپ میں نماز پڑھنی ہے. ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ زیادہ تر ینگ بچے نماز کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ اس لیے کہ فرینڈز نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. کوئی بھی نماز نہیں پڑھا، میں کیسے پڑھوں؟ سب مجھے مولوی کہیں گے. صرف یہ مسئلہ ہے. یہ مت کہیے میں نماز پڑھ نہیں سکتی، آپ پڑھ سکتے ہیں. شیطان کا حملہ ہے آپ کے اوپر، پیئر پریشر ہے آپ کے اوپر، تو پھر ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ میں یہ سمپل بات سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کا اللہ پر ایمان صرف کمزور ہے. آپ ہر جگہ نماز پڑھ سکتی ہیں. آج سے اپنے اندر وعدہ کیجئے کہ میں 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑوں گی. یونیورسٹی میں ہوں، ورک پلیس پر ہوں، اپنے کسی کریئر کی کمپلیشن پر ہوں، میں کہیں ایئرپورٹ پر ہوں، میں ویکیشنز پر ہوں. آپ ویکیشنز پر نمازیں جمع کر سکتے ہیں بٹ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اب نمازیں جمع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دن کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں. نمازیں جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فجر کے ٹائم پر ظہر عصر ملا لی جائے گی اور مغرب عشاء ملا لی جائے گی. یہ طریقہ کار ہوگا. لیکن آج سے وعدہ کیجئے اپنے آپ سے، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے اور اپنے رب سے، کہ ہم کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. چاہے یونیورسٹی میں 2 پیریڈز کے درمیان کا گیپ ہو، میں اپنے فرض پڑھ کے آؤں گی. نماز کا ٹائم جا رہا ہوگا تو میں نماز نہیں چھوڑوں گی. کیا پتا آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو، کسی ٹیچر کو، کسی پروفیسر کو خیال آئے جب یہ بچی نماز پڑھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا، میں کیوں نہیں پڑھ سکتی. بی اے رول ماڈل آف اسلام. اور اگر آپ کو رول ماڈل نہیں بھی بننا، ظاہری بات ہے آپ اور میں رول ماڈل بننے کے لیے دین پر عمل نہیں کرتے. آپ اور میں تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دین پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود رول ماڈل بنا دے گا. اگر آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا تو جس کے لیے پڑھ رہی ہیں وہ دیکھ رہے، دیٹس انف، کافی ہے میرے لیے. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنی فرض نماز نہ چھوڑوں. اللہ کو میری نماز کی ضرورت ہے. He does not need me, I need him. مجھے اللہ کی ضرورت ہے اور مجھے ہر قدم پر اللہ کی ضرورت ہے. تو آج سے انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو بالکل بھی مس نہیں کریں گے، ورنہ شیطان آہستہ آہستہ آپ کو اللہ سے دور کرنا شروع کر دے گا. ہماری دوستیاں ہمیں نمازوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی، ہمارے فرینڈز، ہمارے سرکل، ہمارے سوشل سرکل، ہماری مصروفیات، ہماری پرائرٹیز ہمیں نمازوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ میں اپنی 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑوں. اور جو 5 وقت کی نماز کا شوقین ہوتا ہے وہ کبھی کبھار مسجد جانے کا ضرور سوچتا ہے. اس کا دل کرے گا کہ میں بھی ایک تراویح مسجد میں پڑھ کے آؤں. اور جو ریگولر مسجد میں تراویح پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے وہاں پر جو دوست بن جاتے ہیں. اکثر مائیں پریشان رہتی ہیں میرے بیٹے کے اچھے دوست نہیں ہیں. بیٹوں والی ماؤں کو میرا مشورہ ہے پلیز اپنے بیٹوں کو پیوبرٹی کے بعد مسجد بھیجنا شروع کیجیے. ہم مائیں پریشان رہتی ہیں کہ سکولز میں ان کے فرینڈز اچھے نہیں ہیں. ہم مائیں پریشان رہتی ہیں ان کی اچھی کمپنی نہیں ہے. جب بچہ آپ کا مسجد جائے گا اس کو اچھی کمپنی اپنے عمر کے برابر کی ضرور ملے گی. بھیجیے ان کو مسجد میں. اور جب مسجد میں انسان جاتا ہے، الحمدللہ آپ میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو کچھ کو میں جانتی ہوں الحمدللہ، کچھ کو بس میری سلام دعا کی حد تک ملاقات ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کا اور ہمارا ایک افیلیشن، ایک بانڈ ہے یا نہیں ہے؟
ہم ایک دوسرے کو فیملی وائز نہیں جانتے ہیں، لیکن ہماری آپس کی ایک ایسوسیشن ہے، اور یہ ایسوسیشن ہماری قرآن کے ذریعے ہے، اسلام کے ذریعے. جب بچہ آپ کا مسجد جائے گا اور لائک مائنڈیڈ لوگوں میں اٹھے گا بیٹھے گا، اس کو بھی اچھی دوستیاں کرنے کا موقع ملے گا. آپ دیکھیں جو ہماری قرآن کلاس کے دوست ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں. جو ہمارے حج کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کبھی انسان نہیں بھولتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہے دین کی محبت میں ایک دوسرے کے قریب آ جانا. اور اسی کے ساتھ چوتھی کیٹیگری شروع ہوتی ہے. چوتھی کیٹیگری کیا ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ، وہ دو لوگ جو آپس میں محبت کریں اللہ کی خاطر، اجتماع علیہ، اسی محبت پر اکٹھے ہوں، وتفرق علیہ، اور اسی محبت پر جدا ہوں. یعنی دو لوگوں کا محبت کرنا خالصتاً صرف اللہ کے لیے. المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. قیامت کے دن آپ اور میں کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یہ میرا اور آپ کا دنیا میں ہی چوائس کرنے کا معاملہ ہے. آپ کی آنکھیں بند کریں آدھے منٹ کے لیے، بلکہ آدھا منٹ بہت زیادہ ہے. جتنی بھی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں ان کے جتنے بھی رول ماڈل ہوں گے وہ تو ان کے سامنے آنکھیں بند کرتے ساتھ فوراً ہی آ جاتے ہیں، جن کو سارا دن یوٹیوب پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں. وہ سارے یوٹیوبرز جن کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے، وہ تو اماں اور ابا کی لگام ہے کہ ہمارے بچوں نے اپنے اپنے یوٹیوب چینل نے شروع کر لیا، ورنہ سب شروع کر چکے ہوتے. صحیح کہہ رہی ہیں بچوں؟ بچے کہہ رہے ہیں آنٹی کیسی باتیں کرتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. بس جس کو آپ دن رات دیکھیں گی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا پہننا بولنا ایکسنٹ اسی کی طرح کا ہو جائے گا. تو ذرا آپ خود سوچ لیں، آپ میں سے جتنی جو پیچھے مائیں بیٹھی ہیں، میں اگر آپ لوگ ڈرامے فلمیں دیکھتی ہیں تو آپ سوچ لیں کس ایکٹرس کا آپ بہت ہی جو ہیں وہ پیشن کے ساتھ دیکھتی ہیں، آپ اسی کو فالو کرنے کی کوشش کریں گی. آپ کہیں گی اس کی 3 انچ کی کمر ہے تو یا اللہ میری کمر بھی 3 انچ کی کر دینا. جس کے ساتھ آپ کانسٹنٹلی میگزین میں اور موویز میں اور یوٹیوب میں جس کو کانسٹنٹلی دیکھتی رہیں گی. بہت شوق ہے نا، بعض لوگوں کو ایکٹریسز سے ملنے کا ہوتا ہے، ایکٹر سے ملنے کا ہوتا ہے، کسی ایتھلیٹ سے ملنے کا ہوتا ہے. دنیا میں موقع نہیں ملتا، اور وہ سب اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے. قیامت کے دن ان ایکسپیکٹڈلی آپ انہی کے ساتھ اٹھائی جائیں گے. پھر خوش ہو جائیے گا، پھر لیجیے گا آٹوگراف. المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. اللہ نہ کرے کہ ہماری گیدرنگز آخرت میں وہ ہوں کہ جن کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہوں. اللہ کی خاطر محبت کرنا شروع کیجئے. اپنے دوستوں میں لائک مائنڈڈ دوست، اور لائک مائنڈڈ کون سے؟ جو اللہ سے محبت کریں اور آپ ان سے محبت کریں. ایک تابعی ہیں جن کا نام آتا ہے محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ. محمد ادریس کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ ڈمیسکس کی ایک مسجد میں گئے. کہتے ہیں میں وہاں گیا اور میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بہت ہی ہینڈسم سا اور فیئر کمپلیکشن، اور دانت اس کے چمکدار سفید. ایک ہوتا ہے نا کسی کی پرسنالٹی کو ایک دم سے دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو محمد ادریس کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو دیکھ کر ایک دم سے مجھے اچھی فیلنگز آئیں. پھر میں نے آبزرو کیا کہ مسجد میں تھے، مسجد میں بیٹھا ہے اور آس پاس اس کے لوگ سرکل بنا کے بیٹھے ہیں، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں. اور جہاں وہ کوئی بات پوچھتا ہے اور دو لوگ آپس میں تھوڑا سا کانفلکٹ کرتے ہیں، تو جو یہ شخص کہتا ہے سب مان جانتا ہے. کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک شخص گزرا، یہ بیٹھ کے دور آبزرو کر رہے تھے محمد ادریس. کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے جو سامنے شخص بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کے صحابی معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. یہ تابعی تھے نا محمد ادریس. کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں اس وقت، فیس بک اکاؤنٹ ہوتے نہیں تھے، تو معاذ ابن جبل کی کوئی سیلفی لگی ہوئی نہیں تھی کہیں پہ، کسی کو معلوم نہیں تھا کیسے ہیں. بعض اسکالرز ان کے لیے لکھتے ہیں اس واقعے کے اندر کہ صحابی رسول جو ہوتے تھے ہائیجین میں بڑے اچھے ہوتے تھے، صاف ستھرے بھی ہوتے تھے اور بالکل نیٹ اینڈ کلین نظر آتے تھے. تو محمد ادریس کہتے ہیں کہ میں بہت شوق سے دور بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہا، اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں تو میں نے اپنے دل میں ان سے محبت محسوس کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں اگلے دن میں ظہر کی نماز سے پہلے ہی آ گیا کہ میں دیکھوں کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی یہاں پر ہیں یا نہیں. کہتے ہیں میں آیا تو ابھی اذان ہوئی تھی اور معاذ ابن جبل اپنی سنت ادا کر رہے تھے. میں وہیں بیٹھ گیا اور میں انتظار کرنے لگا کہ یہ سلام پھیریں تو میں ان سے بات کروں. انہوں نے سلام پھیرا، اپنی سنت مکمل کی. محمد ادریس نے کہا السلام علیکم، اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ کہتے ہیں واللہ لا احبک للہ، واللہ میں آپ سے اللہ کی خاطر بہت محبت کرتا ہوں. ایک دفعہ دیکھا تھا، ایک ہی دن پہلے ملاقات ہوئی تھی،
اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی خاطر میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. معاذ ابن جبل نے کہا اللہ، کیا واقعی اللہ کے لیے؟ محمد ادریس نے کہا بالکل اللہ کے لیے. پھر معاذ بن جبل نے پوچھا اللہ، کیا اللہ کے لیے؟ اور معاذ بن جبل نے 3 مرتبہ یہی چیز پوچھی. انہوں نے تینوں مرتبہ کہا بالکل اللہ کے لیے. اس کے بعد معاذ بن جبل نے کہا انی سمیت رسول اللہ یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی، میری محبت ان کے لیے گارنٹی ہے جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں. فی المتجالسین، جو میری محبت میں اکٹھے بیٹھتے ہیں. والمتزاورین، جو میری محبت میں ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں اور جو میری محبت میں سپینڈ کرتے ہیں. اور میری محبت ایسے لوگوں کے لیے گارنٹی ہے. امام مالک کے اندر یہ صحیح حدیث آتی ہے. تو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک سائن ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اگر کوئی ایک انسان بھی آتا ہے تو مومن اللہ کے ساتھ رجا کے معاملے میں ہوتا ہے، امید کے معاملے میں. اگر میں ایک انسان سے بھی، کوئی میرا ویسٹرل انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی میرا دنیاوی فائدہ نہیں ہے، میں ایک انسان سے صرف اس لیے محبت کرتی ہوں کہ مجھے وہ شخص اچھا لگتا ہے اور میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتی ہوں، اٹس اے گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں جا کر تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو. کتنے فرشتے ہیں آسمانوں پر؟ کوئی کاؤنٹ ہے؟ اتنے فرشتے ہیں آسمانوں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے کہا کہ میں آسمان کی کریکنگ ساؤنڈ سنتا ہوں. جیسے کوئی لکڑی کا پرانا گھر ہو اور آپ اس کے اوپر چلیں تو کیسی آواز آتی ہے؟ چرر چرر کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں آسمان کی کریکنگ ساؤنڈ سنتا ہوں. صحابہ نے پوچھا کہ یہ کریکنگ ساؤنڈ کس چیز کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسمان پر ایک بالشت بھر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے سجدے میں اللہ کی حمد اور تسبیح نہ کر رہے ہیں. ٹریلینز آف ٹریلینز فرشتے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام ان سب سے کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، فلاں ابن فلاں سے، تم بھی اس سے محبت کرو. تمام لوگ اس انسان سے، تمام فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر اللہ حکم دیتا ہے تمام دنیا کے انسانوں کو کہ اس شخص سے محبت کرنے لگ جاؤ جس سے میں محبت کرتا ہوں. اور اللہ اس انسان کی محبت باقی انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ ہمیں اس طرح کے تمام لوگوں میں شامل فرمائے. آپ اب سمجھ لیجئے کہ آپ جس سے محبت کرتی ہیں اللہ کی خاطر، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فوزیہ نے مجھے وہاں سے سگنل بھی دکھا دیا ہے. فوزیہ بس ایک واقعہ سنا رہی ہوں آخری، پرومس. ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اس کے پاس بھیجا. فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، اس علاقے میں رہتا ہے. فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تھا، obviously فرشتے کی شکل میں نہیں آیا تھا. فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس انسان پر کوئی فیور کیا ہے؟ یعنی وہ کوئی تمہارا دوست ہے؟ اس انسان نے کہا نہیں، میں نے اس پر کوئی فیور نہیں کیا. فرشتے نے سوال کیا کیا اس انسان نے تم پر کوئی فیور کیا ہے؟ اس انسان نے کہا نہیں، اس انسان نے بھی مجھ پہ کوئی فیور نہیں کیا، بس میں اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت کرتا ہوں تو میں اس سے وزٹ کرنے جا رہا ہوں. فرشتے نے اس شخص سے کہا انی رسول اللہ علیک، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. ان اللہ قد احبک کما احببت فلان، اللہ بھی تم سے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم فلاں سے محبت کرتے ہو. اللہ کی خاطر جب انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر وسعت بھی ڈال دیتے ہیں اور اللہ پھر ایک دوسرے کو دین سے جڑنے کے لیے مددگار بھی بنا دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ سیلیبریٹیز کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ محبت ہے مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت کرنا للہیت کے ساتھ. جہاں اللہ کی فرما برداری ہو ان لوگوں سے محبت کرنا. اب آپ گھر جا کر سوچئے گا آپ کس صرف اللہ کی خاطر محبت کرتی ہیں، آپ کا کوئی دنیاوی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کو میسج کیجئے گا آئی لو یو. باقی میں کل بتاؤں گی کہ شوہر کو اس کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آخری چند دنوں کے اندر، آخری راتوں کے اندر ہم تمام مسلمانوں کو بخش دے. اللہ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ جن بچوں نے اگزامز دیے ہیں ان کو بہترین کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ کی رحمت انشاءاللہ برسنے والی ہے. موسم بہت اچھا ہو گیا. آپ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں اور بڑھا دیجئے. انشاءاللہ آسمان برسے گا. اللہ اپنی رحمت کی بارش اس امت کے اوپر، اس شہر کے اوپر نازل فرمائے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.